پوچھا گیا لوگوں کو وراثت دینے پر کیسے آمادہ کریں، بتائیں کہ نسل در نسل حرام کھائیں گے۔ اگر وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو نسل در نسل حرام کھائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت تھانوی نے کچھ پراپرٹی، یہ بھی ذمہ دار ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پراپرٹی جو ہے وہ چھوڑ دی کیونکہ اس میں ان کو شک تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اندر سے متقی آدمی تھے، وہ ظاہری والے نہیں تھے، دل اور زبان ان کی ایک تھی۔ بازار سے لایا ہوا آم نہیں کھاتے تھے، معلوم آپ کو، جو آم بازار میں بکتا ہے وہ نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ کیا ہے بازار آم کا کہ جب درخت پر آم آنے کے قریب ہو جائے پکنے کے تب درخت کو بیچا جائے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، 5-5 سال 10-10 سال کے لیے باغ کیا کر دی گئی، دے دی گئی۔ تو حضرت کہتے تھے کہ مجبوری درجے میں فتویٰ دیا جا رہا ہے، لیکن مولانا خود کبھی بازار کا آم نہیں کھاتے تھے۔ یہ مولانا کا تقویٰ تھا۔ تو وراثت پہ بتایا جائے کہ تم نہیں حرام کھاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی حرام کھائیں گے، سب کچھ حرام کھائیں گے۔ ہمارے ننیال اور ددھیال میں بہت بڑی پراپرٹی نہیں، جو بھی ہے میں نے ساری پراپرٹی چھوڑ دی، اور مولانا تھانوی کے اس واقعے کی وجہ سے کہ حضرت نے چھوڑی تھی، میں نے بھی ننیال کی بھی ساری پراپرٹی چھوڑی، ددھیال کی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری نسل میں ان کی بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا تھا، یعنی ہمارے دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، اور اب اس کا ہو نہیں سکتا تھا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا میں اس میں کوئی بھی حصہ نہیں لوں گا۔ اب اس وقت میرے ننیال میں، میرے ددھیال میں میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور یہ محض مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کی بنیاد پر میں نے کیا۔